السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے لوڈی کے بارے میں، کہ ایک تصور، یہ بلکہ تصور تو کیا، ایک بات اسلام کے اندر یہ پھیلائی گئی ہے کہ لوڈی سے بغیر نکاح کے مباشرت جائز ہے۔ اچھا، اب اگر اب اس وقت کسی سے سوال کیا جائے تو کہتے نہیں، وہ اس وقت کی بات تھی جس وقت جنگیں ہو رہی تھی اور اسلامی جنگیں ہوئی، اور اس سے جو لوڈیاں ہاتھ آئیں، یعنی قیدی بن کے، باندی بن کے، تو ان سے نکاح جو ہے ضروری نہیں تھا کہ نکاح کریں آپ، ان سے اس کے بغیر بھی مباشرت جائز ہے۔ تو یہ جو بات پھیلی ہے، یہ اصل میں سورہ مومنون کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا، تو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ سورہ مومنین کی آیت ہے۔ سورہ مومنون وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فضیلت بتائی، اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک پورا نقشہ بتایا اس کے اندر۔ تو ہم پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اندر ہم والمحسنات کا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے 24ویں آیت سے، سورہ نساء کی، وہاں سے دیکھ لیں تو 25ویں آیت کے اندر اس کی بڑی وضاحت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حدیث کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل کلیئر اللہ نے لکھ دیا کہ ان کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ جو اٹھا تھا، یہ اصل میں والمحسنات کے اندر تو کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن سورہ مومنون کے اندر جو آیت آئی ہے یہ، اور میرا خیال ہے 5ویں 6ٹھی آیت ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کھول کے، تو اس کو بیس بنا کے، کیونکہ اس میں الا علی ازواجہم، سوائے تمہاری بیویوں کے، او، یا پھر یا، او کا مطلب یا ہو گیا، ما ملکت، جو آپ کی ملکیت میں ہے۔ اب جو یہ یہاں پر یا لگا ہوا ہے، اب یہ او یا وا کا لفظ جو لگتا ہے نا، یہ اس کو عموماً عطف کہا جاتا ہے، یعنی دو الگ باتوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے گرامر کے اندر۔ اس کو بیس بناتے ہیں، اس کو بیس بناتے ہیں کہ بیویاں الگ ہیں اور یہ الگ ہے، اس لیے جو ہے مطلب یہ آپ کی ملکیت میں، اور اس پہ کوئی آپ کے غیر معلومین نہیں، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں اس کے اوپر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی وضاحت قرآن نے ہی کی ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ادھوری سمجھ میں آتی ہیں، اور جب ہم قرآن کو آگے پڑھیں گے تو اس کی وضاحت مل جائے گی آپ کو۔ یعنی اس کو تصریف آیت کہتے ہیں، کہ ایک آیت اگر آپ کے نہیں سمجھ میں آتی تو وضاحت کے لیے آپ کو مزید تفصیل آگے مل جاتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر وہ ابہام ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں جو ہوتا ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو فضیلت جو ملی اس بات کو، یا تقویت ملی، تو وہ ملی ایک حدیث سے۔ تو پہلے کیوں نہ ہم وہ بخاری کی وہ حدیث نکال لیں جو سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن متن کے حساب سے خلاف قرآن ہے۔ تو پہلے ہم وہ حدیث نکال لیتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو دونوں ٹیلی کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب قرآن سے ہی پڑھیں گے۔ تو پہلے میرے خیال ہے قرآن کی آیت نکال لیتے ہیں، سورہ مومنون کی۔ یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین، یعنی دائیں ہاتھ والی جو ملکیت میں آئی ہیں، وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لیتا ہوں، تھوڑا سا آگے پیچھے سے بھی پڑھ لیتے ہیں اس آیت کو نا، تاکہ کوئی بھی بات۔ ہاں جی، یہ آ گئی سورہ مومنون شروع سے۔ اچھا، قد افلح المومنون، یعنی فلاح پائے، جو یعنی یقیناً فلاح پائے ایمان والے، الذی هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغوات سے دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ طریقے پر عمل کرتے ہیں، یا عامل ہیں زکوٰۃ دینے پہ عمل کرنے والے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، تو ان کی وہ بتائی ہے خاصیت مومنوں کی کہ مومن کون ہے۔ اس کے بعد پھر یہ والی آیت آ رہی ہے 6ٹھی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں۔ اچھا، یہاں یہ لفظ ہے او، اور نہیں بنے گا، اس کا ترجمہ بنے گا یا،
سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو آپ کے داہنے ہاتھ والے یا آپ کی ملکیت میں آئی ہو، وہ قابل ملامت نہیں۔ اس کی آگے ایک اور آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اگلی، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی ان دو کو چھوڑ کے اگر کوئی تیسرا اختیار کریں گے تو وہ جو ہے زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی لونڈی اور بیوی کے علاوہ۔ یعنی اس کو اب یہ اس دو آیتوں کو رکھ لیتے ہیں، چھٹی اور ساتویں کو، اس کو بیس بنا کے ہم وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں بخاری کی 4350 حدیث کا نمبر ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس کا راوی کون ہے۔ حدثنی محمد بن بشار، یعنی یہ حدیث جو اس کا جو راوی ہے اس کا نام ہے محمد بن بشار۔ اچھا، اور یہ روایت جس صحابی سے کی گئی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان سے منسوب کی گئی ہے یہ۔ اچھا، یعنی تو اب آپ کے ذہن میں رہے گا کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ بریدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی 5ویں حصے کو ان سے لے کر آئیں۔ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض تھا۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہے، یعنی کہ حضرت بریدہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے دیکھا۔ میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم دیکھتے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ ایک لونڈی سے صحبت کی۔ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بریدہ کیا تمہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ خمس یعنی غنیمت کے 5ویں حصے میں اس سے بھی زیادہ حق ہے ان کا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ بغیر اس کے صحبت کر کے آ گئے جبکہ نکاح نہیں ہوا، حالانکہ وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے گئے تھے۔ اور 5واں حصہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ نساء میں کہ مال غنیمت جب اکٹھا ہو، بلکہ سورہ نساء میں اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا سورہ انفال میں، وہاں آپ اس کی وضاحت مل جائے گی کہ 5 حصے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے کہ اس میں مسافروں کا بھی ہے ان کا، تو 5واں حصہ صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا ہے، اس میں ایک حصہ۔ تو یعنی وہ وہاں جا رہے ہیں اور بغیر نکاح کے صحبت بھی کر رہے ہیں، جس پہ حضرت بریدہ کو بہت برا لگا اور انہیں حضرت خالد بن ولید سے ہی بات کہی، کیونکہ وہ جو حصہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو نہیں بھیجا تھا جو سپہ سالار تھے، بلکہ ان کو بھیجا، حضرت علی کو۔ تو وہاں پر یہ حصہ لینے جا رہے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، اور وہاں ظاہر مال غنیمت کے جب وہ اکٹھا کرنے جا رہے تھے تو وہاں لونڈیاں بھی آئیں اور غلام بھی آئے، یعنی جو قیدی تھے ان قیدیوں کی بات ہو رہی کہ وہاں ایک کے ساتھ انہوں نے صحبت کر لی، جس پہ ان کو برا لگا اور انہوں نے خالد بن ولید سے بھی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال غنیمت میں ان کا حصہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ انہوں نے تو یہ ٹیلی کر کے دکھا دی کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ ٹیلی ہو گیا ہے۔ اچھا، سند کے حساب سے یہ بتا رہے ہیں اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ صحیح ہے، صحیح سند میں آتا ہی ہے۔ اب ہم آئیں گے سورہ نساء کی اس آیت پہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کلیئر جواب دیا، اور کافی بڑی آیت ہے وہ، میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت بھی بچ جائے اور بات بھی کلیئر ہو جائے۔ سورہ نساء کی 25ویں آیت، جو ایک ہی آیت میں ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے۔ اب یہ محسنات جو یہ لفظ ہے نا، یہ حسن یعنی کہ قلعے کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ شوہر والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یعنی وہ قلعہ بند جس طرح ہوتی ہیں کسی کے نکاح میں آلریڈی، تو ان کو محسنات کہا گیا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص تم میں اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں میں ان محسنات سے نکاح کر سکے، مطلب یعنی ان سے نکاح کر سکے جو مطلب یعنی مسلمانوں کے اندر ہے، جو رائج ہے نکاح کا طریقہ نہیں کر سکے،
اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے. یہاں لکھا ہوا ہے نکاح کر لے، اور عربی بھی اس کے دیکھتے ہیں این کہو، این این کہا. ٹھیک ہے، تو یہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر بغیر نکاح کی اجازت اللہ نے نہیں دی. کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو. اب مومنہ ہو سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے نکاح کرنا ہے تو آپ کو ان کو اسلام میں داخل کرنا ہے. ویسے بھی اہل کتاب سے لوگ شادیاں کرتے ہیں تو مسلمان کر کے ہی کرتے ہیں. اچھا جی، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو. اس سرپرستوں سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم جو لونڈیاں تقسیم ہو جاتی تھی نا، اچھا وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ظاہر جنگ میں ہاتھ آئی ہیں تو اب ان کو ویسے تو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی ان کو چھت بھی چاہیے، ان کو کھانا بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے. تو وہ ان کو خادماؤں کے طور پہ رکھ لیتے تھے، گھر کی ملازماؤں کے لیے، یعنی ان کو تحفظ مل جائے. تو اس کے لیے ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ، اب کیونکہ وہ شوہر دیدہ ہیں، اب ہے یا نہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر ان کے شوہر دیدہ بھی ہیں تو اب ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، کیونکہ اب یا تو ان کے شوہر مارے گئے ہیں یا غائب ہو گئے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو عدت کے ایک پیریڈ کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہیں. تو یہاں پر یہی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، اور ان کو بھی بالکل ڈیگریڈ نہیں کیا اللہ نے، بلکہ یہاں کہا گیا کہ ان کے سرپرستوں سے نکاح کر، سرپرستوں سے ان کے ساتھ، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو، آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بے حیائی کی طرف نہ جائیں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے، یعنی آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا ہے ان کی، جو خاندانی عورتیں اور جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. بہت باریک لکھا ہوا ہے. لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو دیکھیں کتنی واضح وضاحت ہو گئی اس کی، نہ کسی تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے یہاں، نہ کسی روایت کی ضرورت پڑ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بیان سے، سب سے بڑا بیان اللہ کا بیان ہی ہوتا ہے، اللہ کے بیان سے ایک چیز جب کلیئر ہو جائے اور بات کلیئر ہو جائے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کو کسی وضاحت کی مزید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بیان سے بڑھ کر کسی کا بیان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ کے نبی ایسی کسی بات کی دعوت دیں گے جو خلاف قرآن ہو، کیونکہ اللہ کے نبی پہ وحی آئی اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اسے تم نے آگے بیان کرنا ہے. یعنی وہ اللہ کا نظام لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نظام کے اندر وہ اپنا کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے نا فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، تم ہرگز نہ پاؤ گے کہ ہماری سنت یا ہمارا نظام جو ہے وہ کہیں تبدیل ہو رہا ہے، یا ہمارا قانون کہیں تبدیل ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر ایک قانون بنا دیا ہے اور ایک حکم اللہ نے جاری کر دیا ہے تو اللہ اس حکم کے خلاف کبھی بھی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ چاہے گا. نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جو آیت کی مخالفت کرتی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح وہاں پر عطف لگا ہوا ہے نا، او یا وا لگ جائے یا او لگ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دو الگ چیزیں ہیں. لیکن عام حالت میں بھی ہم لوگ کہیں بات اس وجہ سے جو ہے وہ تعویل پیش کی گئی کہ جی یہ بیوی کی حیثیت رکھتی ہے چاہے نکاح کرو یا نہ کرو. اب اس کو یہ شکل دینا کہ جی وہ اس وقت جائز تھی اور اب ناجائز ہے، تو ایسا کوئی نہیں. اللہ کے قانون میں اگر ایک چیز صحیح ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، اور جو چیز غلط ہوتی ہے وہ ہر وقت کے لیے غلط ہوتی ہے. جیسے اگر اللہ نے کہا کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ، تو پہلی امتوں پہ بھی ہے تو اب پہ بھی ہے، تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دو راستے بتائے گا کہ یہ برائی کے راستے کو بھی جائز کر دے گا کسی وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر وہ زنا کے زمرے میں آئے گا بغیر نکاح تو وہ چاہے اس دور کی بات ہو یا اس دور کی بات ہو، وہ ہمیشہ کے لیے غلط ہے.
چلیے بہرحال اگر کوئی آپ کو ایسی کوئی قرآن کی آیت ملتی ہو جو اس کی حمایت میں آ رہی ہو تو مجھے ضرور کمنٹس کے اندر بھیجیے گا، حوالہ دیجیے گا، یا اگر آپ کے سمجھ میں کوئی اور انداز سے آ رہی ہے تو وہ بھی بیان کریں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو قرآن سے ہی حل کر دیں۔ السلام علیکم۔